ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کافی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی زبان ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے، ان کی بول چال ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے، وہ الفاظوں کو صحیح ادا نہیں کر پاتے ہیں، غلط طرح ادا کر پاتے ہیں، ادائیگی ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن پہلی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی زبان پر اگر توجہ نہ دے پائیں یا نہ دے سکیں تو ایسے ماں باپ کے بچوں کی زبانیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کے لہجے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لگ بھگ 5 سال تک بچہ پورا کا پورا ماں باپ پر ڈیپینڈ رہتا ہے۔ 5 سال تک کی ساری ایکٹیویٹی اس کی ماں باپ کی ہی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، ان کے طور طریقے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو دیکھ کر سمجھ کر سیکھتا ہے۔ تو سارا کا سارا اس کی ساری زندگی اس کی وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی بول چال کیسی ہے، ان کے ریئیکشن کیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا کھانا کیسا ہے، ان کا لیٹنا کیسا ہے، یہ تمام چیزیں بہت باریکی کے ساتھ بچہ آبزرو کرتا ہے، نوٹس کرتا ہے، اور وہی چیزیں اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ہم بات کریں گے زبان کے بارے میں کہ بچوں کی زبان کون سی ہونی چاہیے یا بچوں کو کیسی زبان سکھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھا دینا، ایک بات ادب کی سکھا دینا، ایک بات دین کی سکھا دینا، یہ 1 سا غلہ یعنی 1.25 کلو غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو بہترین تعلیم و تربیت اور ادب سے بڑھیا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچوں کو تربیت اور تعلیم دے دی اور ادب سکھا دیا تو اس بچے کے لیے ماں باپ کی طرف سے اس سے بڑا تحفہ اور انعام کچھ نہیں۔ اتنی زیادہ تاکید آنے کے بعد ہمارا اپنا مزاج اور رویہ بچوں کے ساتھ کیا ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو بچہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس کی زبان سے آسان لفظ نکلے، آسان لفظوں کو وہ نکالنا شروع کرتا ہے۔ جو لفظ اس کے زبان سے نکل جاتے ہیں انہی لفظوں کو ماں باپ ایک رخ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کے منہ سے مم جب نکلتا ہے تو ماں باپ مم کے لفظ کو پانی کے طور پر فٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مم چاہیے، تو مم کہہ کر بچے کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دے دیا جاتا ہے۔ یا اگر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو بچہ کچھ کہے نہ کہے ماں باپ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ مم ختم کی جگہ مم کہہ دیتے ہیں۔ تو پانی کو بھی مم کہنا ماں باپ سکھا رہے ہیں اور ختم کو بھی مم کہنا ماں باپ سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کو تو معلوم نہیں کہ دسترخوان پر کیا رکھا ہے، دسترخوان پر رکھے ہوئے پانی کو ہم نے مم بتا دیا اور دسترخوان پر رکھے ہوئے چاول کو ہم نے ہپا بتا دیا کہ بھئی یہ ہپا ہے، اور دسترخوان پر رکھی ہوئی روٹی کو ہم نے اٹی بتا دیا۔ بچہ تو ماں باپ سے تو سیکھ رہا ہے، اور ماں باپ سکھا کیا رہے ہیں؟ ماں باپ اس کو غلط انداز میں تلفظ سکھا رہے ہیں، الفاظ اس کے غلط اس کو یاد کرا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات ہر ماں باپ جانتا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے وہ مم کہے یا ہپا کہے یا اٹی کہے یا کچھ بھی کہے، وہ ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اس کی توتلی زبان سے، اس کی لڑکھڑاتی زبان سے یہ باتیں بہت پیاری لگتی ہیں، تو ماں باپ وہی بات سننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک محبت کی ایک معاملہ ہے جو کنیکٹ کرتا ہے بچوں سے، اور بچوں کی ایکٹیویٹی سے ماں باپ کو اچھی لگتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے بچپن سے بچے کی زبان پر کام نہیں کرا اور بچوں کو صحیح باتیں نہیں سکھائیں، صحیح ادائیگی نہیں سکھائی، صحیح تلفظ نہیں سکھایا، تو بچے کا تلفظ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ بہت بڑے ہونے تک بھی ان الفاظوں کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کر پاتا ہے۔ تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے ماں باپ کو کہ جب بچہ بولنا شروع ہو
اس بچے کو بالکل صحیح ہی لفظ سکھایا جائے. ایک ملنے والے کی گھر کی کارگزاری معلوم ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میرے بچے جو چھوٹے ہیں انہوں نے کبھی روٹی کو اٹی نہیں کہا اور کبھی پانی کو مم نہیں کہا اور کبھی چاول کو ہپا نہیں کہا, کیونکہ ہم نے انہیں ہپا بتایا نہیں. ہم نے ان سے یہی کہا کہ چاول چاہیے, ان کو یہ کہا کہ پانی لیں گی, ان سے یہ کہا کہ آپ روٹی کھائیں گی, ان سے یہ کہا کہ وہ کوئی چیز ختم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ ختم ہو گئی ہے. تو انہوں نے بتایا ہمارے عزیز ایک ملنے والے نے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی بچیاں بالکل صاف انداز میں بات کرتی ہیں, توتلاہٹ بھی نہیں ان کی زبان میں, اور بالکل بچپن سے جب ان کی زبان کھلنی شروع ہوئی اور لفظ بڑھنے شروع ہوئے ان کے, تو ان کی بچیاں بالکل صاف ادائیگی کرتی ہیں, ان کی زبانیں بالکل صاف ہیں, تلفظ بالکل صاف ہے. اب جب آسان لفظ انہوں نے صحیح کہنے شروع کر دیے تو ان کے لیے مشکل لفظ بھی آسانی کے ساتھ کہنا آسان ہو گیا. تو بات بنیادی یہی ہے کہ بچے کو کون سی زبان سکھانی ہے, اس زبان کے اندر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ زبان بالکل صاف ہو, اس زبان کے اندر تمیز اور تہذیب ہو, تمیز اور تہذیب بھی ہو, اور اس زبان کے اندر ادب نظر آتا ہو, بدتمیزی نظر نہ آتی ہو, اور جو بھی ورڈ سکھایا جائے, لفظ سکھایا جائے, وہ لفظ جو ہوں بالکل صاف ہوں, صحیح ہی لفظ ہوں. پانی کو پانی سکھایا جائے, روٹی کو روٹی سکھایا جائے, اور چاول کو چاول سکھایا جائے, نہ کہ چاول کو ہپا اور روٹی کو ہٹی اور پانی کو مم. ایسے بہت سارے ورڈ ہیں جو بچہ کہنا شروع کرتا ہے اور ماں باپ اسی لفظ کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی زبانیں گھر سے ہی بگڑنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر اگر رہتے ہیں یا کہیں سن لیتے ہیں یا باپ ہی ان کا گالی دیتا ہے تو وہ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کی گالی کو ہی ماں باپ بڑی خوشی سے پیش کر دیتے ہیں, اور مہمان آ رہے ہیں, دوست و احباب آ رہے ہیں, ملنے والا آ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ارے وہ کیا کہا تھا تم نے, کہہ کے بتانا, ارے وہ تم چھوٹے بھائی کو کیا کہتے ہو, کہہ کے بتانا. تو بچہ گالی دے رہا ہے, بچہ کتا بلی کہہ رہا ہے, اور ماں باپ اس کے کتے بلی کہنے کو بڑے اچھے انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا کوئی کام کر رہا ہے. آج اگر ہم نے بچپن سے ان کی زبان پر کام نہیں کرا, ان کو تہذیب نہیں سکھائی, تو بچہ جو ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کی زبان دھیرے 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 بگڑنی شروع ہو جائے گی. جب وہ بڑا ہو جائے گا اور وہ جان جائے گا کہ میرے بابا مجھ سے گالی دلوایا کرتے تھے, اور جب آپ اس سے کہیں گے کہ تمہیں گالی نہیں دینی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ جب مجھے گالی نہیں دینی تھی یا گالی دینا غلط تھا تو آپ نے بچپن میں مجھ سے گالی کیوں دلوائی, آپ بھی مجھ سے گالی نہ دلواتے, آپ نے تو مجھے گالی سکھائی, اگر آپ مجھے گالی نہ سکھاتے تو میں گالی نہیں سیکھ پاتا. تو اگر یہ بچہ ہم سے کہہ دے تو غیرت مند ماں باپ کے لیے یہ موت ہے, یہ شرمندگی کا ذریعہ ہے کہ ان کا بچہ ان سے ایسی بات کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ آپ نے کیوں سکھائی مجھے گالی بچپن میں, جب پہلے گالی سکھا دی ہے اور اب میں گالی دے رہا ہوں تو اب آپ روک رہے ہیں مجھے. اگر یہ غلط تھی تو بچپن سے ہی نہ مجھے گالی نہیں سکھانی چاہیے تھی, بچپن سے ہی مجھے بتانا چاہیے تھا کہ گالی دینا بری بات ہے, گالی دینا گناہ ہے, گالی سے لوگوں کی عزتیں ختم ہو جاتی ہیں, گالی سے آپ کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں تربیت کے تعلق سے کہ ماں باپ اپنے بولنے والے بچوں کو صحیح لفظ سکھائیں, صحیح زبان سکھائیں, ایسی زبان سکھائیں جس زبان کے اندر ادب ہو, تہذیب ہو, تمیز ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اپنے بچوں کو کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.